آج 6 ذوالحج جمعرات کے دن اللہ کا ایک نام پڑھ لو، اگلے دن دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ قسمت والا ہی ہوگا وہ جو آج کا یہ وظیفہ پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، آج 6 ذوالحج جمعرات کے دن کا بڑا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں آپ کا کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 30 سیکنڈ کا یہ پورا عمل ہے۔ بڑا ہی مجرب اور آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں جو بالکل بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر یہ وظیفہ پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ یہ عمل اپنی زندگی میں چاہے کسی بھی وقت کر لو، کسی بھی جگہ پر کر لو۔ وقت کی نہ پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں پر یہ موقع مل جائے، آج 6 ذوالحج جمعرات کے دن لازمی طور پر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، وظیفے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو چاہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، نہیں تو بعد میں جب آپ کو وقت ملے تب یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھنے سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ زندگی میں اگر آپ کو پیسوں کی تنگی رہی تو پھر مجھے کہنا۔ یہ ایسا وظیفہ تمام بہن بھائیوں کو آج بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگ ایک دن کے اندر اتنا مال و مال ہو جائیں گے کہ ایک دن کے اندر یہ اثر کرنے والا مجرب اور مؤثر ترین وظیفہ ہے۔ یہاں وظیفہ پڑھو گے وہاں کامیابی ملے گی، یہاں وظیفہ پڑھو گے وہاں پر دولت ملے گی، یہاں وظیفہ پڑھو گے وہاں حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسا جلالی وظیفہ ہے کہ آپ صرف ایک مرتبہ پڑھ لو تو پھر آپ کو پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ لوگ دنیا کے کس خطے میں بیٹھ کر، دنیا کی کسی جگہ سے، کسی ٹاؤن بستی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ کوشش کرنی ہے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ تو یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، گھروں میں فاقوں کو ختم کرنے کے لیے، بے روزگاری کے لیے۔ آج 6 ذوالحج جمعرات کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی کوئی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مراد ہو، آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو تو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بے حد آسان اور مختصر ہے، وقت بھی کم لگے گا اور آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسہ رکھو گے، سوالات رکھو گے، پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ عمل آپ نے پوری زندگی میں کرنا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے میں ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا وہ کہاں سے آ گیا۔ آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے، اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا اللہ نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا اللہ کروڑوں روپے بھی عطا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اب اللہ کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لینے سے کیوں انکاری ہو۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار ضرور کیجیے گا، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا اللہ اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب اللہ کی ذات جو خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ اللہ سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے تو یہ وظیفہ پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ جو لوگ اپنے گھروں سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔
پوری ایک تسبیح جب آپ دھیان سے کریں گے تو یہ ایک تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، زیادہ لمبا وظیفہ نہیں اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، جن کو پڑھنے کا اور عمل کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کے پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کاروبار میں رکاوٹ ہے، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فٹافٹ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وظیفے کی ابتدا آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر کرنی ہے۔ درود شریف کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، وصلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے، وصلی اللہ علی محمد ہو سکتا ہے، وہ نماز والا درود شریف ہو سکتا ہے۔ آپ نماز والا درود شریف پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر آپ بھی نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد، اپنے جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، من پسند نوکری چاہتی ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، الغرض کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ اور نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی الفاظ ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ قرآنی الفاظ یہ ہیں: حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ ان الفاظ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کو آپ اپنے ہاتھ کی دائیں انگلیوں پر پڑھ لیں یا اپنے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف یہ حامیم لا ینصرون 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ جو 6 ذوالحج جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ ہے، وہ آپ نے یا لطیفو یا ودودو کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا لطیفو یا ودودو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھتے ساتھ ہی تیسرا وظیفہ جو 6 ذوالحج جمعرات کے دن کا وظیفہ ہے وہ ہے هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم۔ اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کو آپ نے ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار، 1 بار بھی کم نہ ہو نہ اس سے زیادہ ہو۔ تینوں وظیفے مکمل ہو چکے، اب اینڈ پر پھر درود شریف پڑھنا ہے اور اب کے حضور سچی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے آپ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، رب کی ذات آپ کو عطا کر دے گی، آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گی، گھر بیٹھے بٹھائے مال کر دے گی اور گھر بیٹھے بٹھائے مالدار بنا دے گی، گھر بیٹھے بٹھائے آپ کی تمام حاجات مقاصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے اور ہر مسلمان کے ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔